آج زبان پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، عقیدے کے تعلق سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، عبادت خانوں کے تعلق سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کا جواب یہ نہیں ہے ملک کیا جو ایک بڑا تہوار بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ چھٹی کا ایک بڑا دن کہہ سکتے ہیں، جو 3 چھٹی کے بڑے دن ہیں دیش میں، ان میں سے ایک 26 جنوری بھی ہے۔ اس کے پیچھے کی پوری تاریخ کو اگر ہم پڑھیں تو اس سے پہلے انسانیت پر ظلم ہو رہا تھا، انسانیت کے جو حقوق ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے تھے، لیکن جب تمام بھارت واسیوں نے مل کر جنگ آزادی کی لڑائی لڑی اور اس جنگ آزادی کو جیتنے کے بعد میں 1935 میں جو برطانوی سامراج کا ایکٹ بنا ہوا تھا اس کو ختم کر کے 1950 میں 26 جنوری کے دن بھارت واسیوں نے اپنا قانون اپنے ہی اوپر اپنے ہی ملک میں نافذ کر کے ایک جمہوری ملک کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ دن جو چھٹی کا دن ہوتا ہے، جو جشن جمہوریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں الگ الگ انداز میں لوگ دیش کی تاریخ کو پیش کرتے ہیں، اور اب تاریخ کم اور چھوٹے موٹے پروگرام زیادہ کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ دن ایسا دن ہے جہاں اس میں بچے اپنے پروگرام پیش کریں، جہاں ملک اپنی طاقت کا اظہار کرے، وہیں ہمیں اپنے اس سمویدھان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، جس کے پہلے پیج میں ہی بھارت کے تمام ناگرکوں کے لیے صاف صاف طور پر عبادت کرنے کی آزادی، عقیدے کی آزادی، اپنے مذہب پر اپنے مذہب کے طریقے کے مطابق جینے اور عمل کرنے کی آزادی کا لفظ لکھا ہوا ہے، بولنے کی آزادی، ہم کس کو مانیں، کس انداز میں مانیں، اس بات کی آزادی، ہم کس کے سامنے جھکیں، کس انداز میں جھکیں، اس بات کی آزادی، اور ان آزادیوں کو ملانے کے بعد جو چوتھا پوائنٹ لکھا ہوا ہے پہلے پیج پر، جس کو پورے سمویدھان کے روپ میں خلاصے کے طور پر سمجھا اور پڑھا جاتا ہے کہ انہی 4 ستروں کو ہم دیکھ لیں کہ پورے دیش میں جو ناگرک ہیں وہ تمام کے تمام برابر ہیں، مساوات میں جتنے بھی حقوق ہیں ان کو برابر دیے جائیں گے، اس بات میں ہم سب کے سب برابر ہیں۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے جو طاقتیں آگے بڑھتی گئی اور جن جن کے ہاتھ میں سکہ آتی گئی، ان لوگوں نے اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیا۔ جمہوری ملک کا جو نظام ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی ووٹ دی، آپ دیش کو چلائیں، اور دیش کو چلانے کے ساتھ ساتھ 4 یا 5 سال کے بعد میں دوبارہ ہم پوچھیں گے آپ نے صحیح چلایا یا نہیں چلایا۔ آپ نے صحیح چلایا تو ٹھیک ہے، دوبارہ آپ کو انعام پر ووٹ ڈال دی جائے گی، اور اگر آپ نے صحیح نہیں چلایا تو پھر آپ کو یہ گدی مبارک نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، آپ بھی ووٹ ڈالیے۔ یہ نظام ہے جمہوری نظام، مگر ہمارے یہاں اس طریقے سے جو لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے سوچ لیا کہ یہ ہماری ہی گدی ہے، اب ہمیں اس سے کوئی ہٹانے والا نہیں، اس کو اپنی انا اور اپنے لیے اسے غرور اور گھمنڈ کے طور پر پیش کرنے لگ گئے، اپنے طور پر اسے فخر سمجھنے لگ گئے۔ یہیں پر جمہوریت ٹوٹ جاتی ہے، ووٹ کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے،
संविधान के खिलाफ ये कार्य होता है, अमल होता है, और फिर इंसानियत के खिलाफ दोबारा से कदम उठाए जाते हैं जैसे कि उठाए जा रहे हैं। इसलिए हमें जब जब ये 26 जनवरी आए, हमें अपने संविधान को पढ़ना चाहिए। इसने हमारे लिए बराबर का हुकूक दिया है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और मिला तो कितना मिला, किस अंदाज में मिला। ये 26 जनवरी हमें इस बात पर उभारती है कि जो पहले इंसानियत पर जुल्म हो रहा था, अब जुल्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे हाथ में हमारा कानून है। 26 जनवरी हमें ये सबक देती है कि जिस अंदाज में पहले जुल्म होता था और हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर पाते थे, अब आपके पास अपना कानून है, वो कानून आपको रास्ता देता है। लिहाजा इस कानून के दायरे में आप अपनी आवाज को बुलंद करें। जमहूरी मुल्क में अगर आवाजें दबने लग जाएं और आवाज उठाने की ताकत ना रहे आवाम के अंदर, तो आप समझ लें कि जमहूरियत अब नाम की रह गई है और लोग अपनी साजिशों में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए 26 जनवरी की छुट्टी हम सब के लिए एक बहुत अहम है कि इस दिन हम संविधान का पाठ पढ़ते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, जिसकी मूल धाराएं इस बात पर आकर टिक जाती हैं कि इन तमाम धाराओं का मतलब ये है, इन तमाम पन्नों में लिखी हुई कानून की बातों का मतलब ये है कि देश के अंदर भाईचारा हमें बना कर रखना है। ये चौथा पॉइंट है जो पहले पेज का है कि मसावात, हुकूक और आपको इबादत, बोलने की, अकीदे की जो आज़ादी दी गई, इसमें आपका भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए। मजहब इस्लाम को आप पढ़कर देखें तो आप ये सारी बातें हुकूक के ताल्लुक से एक आला पैमाने पर मिलेंगी। इस्लाम ने न सिर्फ मियाँ बीवी के हुकूक बयान किए, न सिर्फ माता पिता के हुकूक बयान किए, न सिर्फ ये कि पड़ोसियों के हुकूक बयान किए, रिश्तेदारों के हुकूक बयान किए, आपके दरमियान में जो दूसरे मजहब वाले रह रहे हैं उनके हुकूक बयान किए, जो आप पर जुल्म कर रहे हैं उनके ताल्लुक से भी ज़ाब्ता बयान किया, जो आपसे नहीं लड़ रहे हैं उनके ताल्लुक से भी नियम बनाए। इस्लाम ने यहाँ से ऊपर उठकर परिंदों के ताल्लुक से आदाब सिखाए, जानवरों के ताल्लुक से आदाब सिखाए, जानवरों के ताल्लुक से भी उनके हुकूक बयान किए, यहाँ तक के मछलियों के ताल्लुक से, जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़ों के ताल्लुक से उसूल और ज़ाब्ते बयान फरमाए। प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जो आदमी बैठकर किसी बिल के अंदर पेशाब करे वो हमारे तरीके पर नहीं है, इसलिए कि वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है। और दूसरा अहम पॉइंट ये कि वो एक जानवर को तकलीफ दे रहा है, उसका घर है, वो हो सकता है उसके अंदर कोई जहरीला जानवर रह रहा हो, आपको तकलीफ हो सकती है, या फिर ये है अगर आपको तकलीफ ना हुई तो फिर दूसरे नंबर पर ये कि आपने जानवर को तकलीफ दी है। इस्लाम ने जानवरों के हुकूक बयान फरमाए और इंसानियत को एक आला मकाम पर पहुंचाया। सहाबाए किराम ने जब दीन के दायरे को आगे फैलाया तो बादशाहों के दरमियान में जो खतूत पेश किए उनमें एक बहुत अहम पॉइंट था, एक बहुत अहम बात थी जिसको सहाबाए किराम पेश किया करते थे और कहा करते थे कि हम इंसानों की गुलामी से इंसानों को निकालने का काम करते हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही बात उस वक्त कही थी जब गवर्नर को सजा देने के लिए आपने जबान खोली तो कहा, अभी इस्लाम अपने चरम पर है और अभी भी जमीन पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानों को दोबारा गुलाम बनाने की साजिशें रचने लग गए हैं। 26 जनवरी इसके खिलाफ कदम है, इंसानियत को हुकूक देने का ये नाम है। 26 जनवरी पर अगर हमने संविधान को नहीं पढ़ा, हम रैलियों में और अपनी झांकियों में रह गए इस पूरी छुट्टी को हमने घुमा दिया, यकीन मानिए कि आपने 26 जनवरी का हक अदा नहीं किया।
اس کے مقصد کو آپ نے نہیں سمجھا، اس کے پیچھے ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، آپ نے ان قربانیوں کا مطلب نہیں سمجھا، ہم نے ان قربانیوں کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر ہمیں حق ادا کرنا ہے تو پھر ہمیں سمویدھان کو پڑھنا ہوگا، اور ہمارے سامنے دو سمویدھان ہیں۔ ایک تو بھارت کا سمویدھان ہے جو ہمیں عقیدے کی آزادی دیتا ہے، برابری کی آزادی دیتا ہے، عبادت کی آزادی دیتا ہے، اور اپنے عقیدے اور اپنی عبادت کے تعلق سے مکمل طور پر اظہار کرنے کی، بولنے کی آزادی دیتا ہے، مسجدیں بنانے کی، مسجدیں آباد کرنے کی، اپنے مذہب کو پھیلانے کی اور اپنے مذہب کو پیش کرنے کی امن و شانتی کے دائرے میں مکمل طور پر آزادی دیتا ہے۔ ہم کس انداز میں لباس پہنیں، ہم کس انداز میں رہیں، اس بات کی آزادی دیتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، ایک دوسرے کو ہم ظلم نہیں کریں گے، اس بات کی پوری رہنمائی قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے اور ہمارے سمویدھان کے اندر بھی موجود ہے۔ آج زبان پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، عقیدے کے تعلق سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، عبادت خانوں کے تعلق سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم نفرت کا جواب نفرت سے دیں، نہیں، نفرت کا جواب ہمیں تعلیم سے دینا ہے، سوجھ بوجھ کے طریقے سے دینا ہے۔ جو قانون نے ہمیں راستے سکھائے ہیں اس قانون کی زبان میں ہمیں جواب دینا ہے۔ اگر ہم یہ جواب دینا سیکھ گئے، ہم نے ان قانون کی لائنوں کو پڑھ لیا جن سے ہمارا سینہ گرو سے اونچا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اپنا قانون ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہمارے پاس دنیا میں جینے کا، آخرت کے تعلق سے بھی ہمارے پاس قانون موجود ہے، تو ہمیں اس بات پر اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ ابھی یہ سمویدھان موجود ہے، ابھی قرآن حکیم موجود ہے، لہذا ان کو پڑھا جائے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے اور نہیں سمجھیں گے، ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، آپ کو کوئی بھی بیوقوف بنا لے گا۔ اگر آپ میرے بارے میں نہیں جانتے ہیں، میرے بارے میں میں کہاں سے ہوں، کیا کرتا ہوں، کہاں رہتا ہوں، کس انداز میں زندگی گزارتا ہوں، میرے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں اور کسی گلی میں آپ کسی آدمی سے میرے بارے میں سنیں اور بار بار سنیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ یقین آ جائے گا، آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ لیکن اگر آپ میرے بارے میں جانتے ہیں تو سامنے والے کو آپ جواب دیں گے۔ اگر جواب نہیں دیں گے تو کم از کم یہ محسوس کریں گے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہ آدمی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ بولا جا رہا ہے۔ لہذا اگر آپ کے پاس معلومات ہے تو پھر آپ نہ صرف جواب دیں گے بلکہ اندر سے آپ کو طاقت آتی ہے اور آپ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، گیان نہیں ہے، تو پھر آپ سچ میں اور جھوٹ میں تمیز بھی نہیں کر پائیں گے۔